ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، مگر قرآن کہتا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ معاف کرنا سیکھیے، اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہے کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ کرم کرو یا ستم ہم گلا نہیں کرتے، خزاں میں پھول یقیناً کلا نہیں کرتے۔ ملا دو ہم کو خاک میں مگر یاد رہے، ہم جیسے لوگ دوبارہ ملا نہیں کرتے۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ان دنوں ایسی اداسی کی کیفیت ہے کہ میں خدا کے سامنے جھکتے ہی رونے لگتا ہوں۔ کیا کہوں زندگی کے بارے میں، ایک تماشا تھا جو عمر بھر دیکھا۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ کون کہتا ہے تنہائی اچھی نہیں ہوتی، بہت حسین موقع دیتی ہے خدا سے ملنے کا۔ میں اپنی کہانی میں تمہیں زندگی کی آخری خوشی لکھوں گا۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی سی چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو۔ کیا آپ بھی اس کیفیت سے گزرے ہیں؟ کوئی آپ کو مسلسل یاد کر رہا ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں جب دل اچانک اداس ہو جائے اور دل کو تکلیف ہونے لگے اور اسی اثنا پر کسی شخص کا چہرہ بار بار نظر آ جائے تو وہ شخص آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں پناہ ہے۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔